جنگ میں کوئی نہیں جیتتا. جنگ میں صرف ہار ہوتی ہے اور سب سے بڑی ہار ہوتی ہے انسانیت کی. اس میں جو عام لوگ ہیں وہ مرتے ہیں, ان کی زندگیاں جاتی ہیں, بچے ہم نے دیکھا کس طرح بیچارے شہید ہوتے ہیں, گھر اجڑ جاتے ہیں, نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. جب یہ جنگ ختم ہوگی, اگر یہ کوئی جلد ختم ہوئی, تو ایران بہت بری طرح وہ تباہ کر چکے ہوں گے, جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. فلسطین, ہم نے ابھی غازہ دیکھا, ہم نے ابھی عراق دیکھا تھا, پھر ابھی افغانستان میں بھی انہوں نے یہی کیا. تو یہ وہ اپنے اسی مشن پہ ہیں, انہوں نے اس کو بالکل ختم کر دینا ہے. اسی طرح یہ بھی جنگیں جو ہیں, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل ایک نیریٹو بنا رہا ہے, مذہبی نیریٹو. اس طرح امریکہ ایک اس وقت نیریٹو بنا رہا ہے, مذہبی نیریٹو, حالانکہ ان کے عزائم جو ہیں وہ بالکل مذہبی نہیں ہیں. ہر طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا اسرائیل یہ جنگ جیت رہا ہے امریکہ کے ساتھ مل کے, یا ایران یہ جنگ جیت رہا ہے. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ میں ایسے دیکھتا ہوں کہ پہلے تو بات آپ کی اس بات سے تھوڑا سا میں ڈس ایگری یہ کروں گا کہ جو مسلمان سارے ہیں ان کو تو یہی دکھایا جا رہا ہے کہ ایران یہ جنگ جیت رہا ہے, کیونکہ دس از واٹ وی وانٹ ٹو بلیو. کیونکہ ہم ایک اسی یوفوریا میں رہتے ہیں کہ کبھی ہم سوچتے ہیں عراق جیت رہا ہے, کبھی ہم سوچتے ہیں شام جیت رہا ہے, اور آج کل ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ایران جیت رہا ہے. دیکھیں, پہلی بات, جیسے میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ جنگ میں کوئی نہیں جیتتا. جنگ میں صرف ہار ہوتی ہے اور سب سے بڑی ہار ہوتی ہے انسانیت کی. اس میں جو عام لوگ ہیں وہ مرتے ہیں, ان کی زندگیاں جاتی ہیں, بچے ہم نے دیکھا کس طرح بیچارے شہید ہوتے ہیں, گھر اجڑ جاتے ہیں, نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو یہ جو نوشن ہے کہ جنگ کون جیت رہا ہے, میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. میرے خیال میں اس کے انالیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں. ٹائم ول ٹیل. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی, اگر یہ کوئی جلد ختم ہوئی, تو ایران بہت بری طرح وہ تباہ کر چکے ہوں گے, جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. فلسطین, ہم نے ابھی غازہ دیکھا, ہم نے ابھی عراق دیکھا تھا, پھر ابھی افغانستان میں بھی انہوں نے یہی کیا. تو یہ وہ اپنے اسی مشن پہ ہیں, انہوں نے اس کو بالکل ختم کر دینا ہے. کہ یہ اگر جنگ درمیان میں بھی کہیں ختم ہو جائے, جیسے عراق امریکہ کی جنگ میں ہم نہیں کہتے کون جیتا, عراق بھی وہی ہے, لیکن عراق ختم ہو گیا. اس طرح ایران بھی وہ ختم کر دیں گے. اگر وہ اس کے آئل پہ نہ بھی کنٹرول کر سکے, لیکن اس کو اتنا وہ مفلوق الحال کر دیں گے, جو کہ بیچارہ آلریڈی 47 سال سے سینکشنز میں تھا, بڑی مشکلات تھیں. تو اس لیے اس کو میں اس طرح نہیں دیکھنا چاہتا کہ یہ جنگ کون جیتے گا. اس میں انسانیت ایک دفعہ پھر ہارنے جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, انسانیت اتنی آگے آ گئی, پھر بھی یہ جنگیں کیوں ختم نہیں ہوتی؟ دیکھیں, جنگیں جو ہیں یہ بیسیکلی کچھ طاقتور جو لوگ ہیں ان کے عزائم پر ہوتی ہیں. ان کے ایجنڈاز ہوتے ہیں, سیاسی ہوں, مذہبی ہوں, معاشی ہوں. اور دنیا کی جتنی بھی جنگیں ہیں وہ اسی ایجنڈا پہ ہوتی ہیں. اور یہ لوگ, جیسے پرانے زمانے میں بھی تھا کہ جب بادشاہ اصل میں جنگوں پہ جاتے تھے تاکہ دوسرے لوگوں کے ریسورسز کو قابو کر لیں, اکنامکس پہ, لیکن وہ عوام کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جو کلرجی ہوتی تھی, جو مذہبی پیشوا تھے, کیونکہ وہ بادشاہوں کے ساتھ ملے ہوتے تھے, ان سے ایک مذہبی ریٹرک بناتے تھے کہ یہ ایک کفر کی جنگ ہے, فلاں جنگ ہے, اور وہ ان سے وہ نیریٹو بنے کہ قوم کو بھی جنگ کے موڈ میں لے جاتے تھے. جدید دور میں پھر یہی ہو رہا ہے. ہٹلر نے, آپ نے دیکھا, اس نے ایک نیریٹو استعمال کیا نیشنلزم کا, اور وہ سارا, اور اس نے اس کے اوپر پوری قوم کو موٹیویٹ کر لیا, اور پھر پوری قوم نے اس کی سزا بھگتی. باقی کی دنیا نے بھی بھگتی, ہمیں یاد ہے کتنے لوگ مرے اس جنگ میں. اسی طرح یہ بھی جنگیں جو ہیں, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل ایک نیریٹو بنا رہا ہے, مذہبی نیریٹو. اس طرح امریکہ ایک اس وقت نیریٹو بنا رہا ہے, مذہبی نیریٹو. حالانکہ ان کے عزائم جو ہیں وہ بالکل مذہبی نہیں ہیں. ان کے عزائم کنٹرول ہے, اکنامکس پہ کنٹرول ہے. اور یہ جو قومیں ہوتی ہیں, یہ جو لیڈرز ہوتے ہیں, یہ بہت روتھلیس ہوتے ہیں. یہ انسانی جانوں کو بالکل کوئی اس کو ویلیو نہیں کرتے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح ایران کے اوپر جب بامبنگ کر رہے ہیں, تو نہ ان کے اسکول دیکھ رہے ہیں, نہ ان کے ہسپتال دیکھ رہے ہیں, نہ ان کے عام عوام کے رہائشی علاقے دیکھ رہے ہیں. تو یہ جنگیں کچھ لوگوں کی, جیسے میں نے بتایا, ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, کچھ لوگوں کی ایگوز ہیں, جس کی بیس پہ ایک انسانیت کو قربان کیا جاتا ہے.
تو بہت بدقسمتی ہے انسانوں کی، خاص طور پہ اس وقت مسلمانوں کا جو خطہ ہے، ہم مسلسل پچھلے 80 سال سے جنگ میں ہیں اور کلیش میں ہیں، اور ہم اسی لیے کہیں آگے نہیں بڑھ پا رہے. تو میرے خیال میں اس جنگ کو اسی طرح ہی دیکھوں گا کہ یہ بھی ایک معاش کے کنٹرول کی جنگ ہے. یہ ایک طاقت جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی جو طاقت کو ابھرنے سے روکنے کے لیے ایک پورے معاشی نظام کو اپنے کنٹرول میں کرنے چاہ رہی ہے، اور اس کی میں باقی جو لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں بیچارے، ان کی جانیں جا رہی ہیں.